ذکر خفی کریں یا ذکر جہر کریں، اصل مقصود تو یہی ہے کہ لطیفے بیدار ہو جائیں۔ یہ لطیفے روح کے آرگنز ہیں، جیسے جسم میں مختلف انسان کے آرگنز ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح لطیفے جو لطیفہ ستہ، یہ جو لطائف ہیں ہمارے جسم، ہمارے روح میں، ان کو بھی بیدار کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ بیدار ہو جائیں گے تو یہ سب آرگنز جب کام کرنے لگیں گے تو پھر سسٹم صحیح چلے گا۔ جیسے جسم میں مختلف آرگنز، اگر اس میں کہ کہیں پہ بھی کوئی پرابلم آ گیا، کڈنی میں پرابلم آ گیا، تو پورا سسٹم، انسان کا جو پورا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ڈائجسٹو سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، اس کے بعد آپ کے جو بھی سسٹم ہے، اس ریسپائریٹری سسٹم، یہ سارے سسٹم میں اگر ایک سسٹم بھی خراب ہوگا تو یہ جسم جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح روح میں بھی اگر ان آرگنز میں بھی کوئی بھی آرگنز ڈسٹرب ہوتا ہے تو روحانیت کی وہ منزل انسان نہیں پا سکتا۔ تو یہ دو راستے بتائے گئے ہیں مختلف سلاسل میں، دو راستے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ذکر جہر کریں، مطلب زور زور سے ضرب لگائیں، اللہ اللہ اللہ، اس طریقے کے زور زور سے آپ جب ذکر کریں گے تو آپ کے یہ جو لطائف ہیں، مختلف لطائف کے مختلف اذکار ہیں، وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو کوئی کہتا ہے ذکر خفی کریں، مطلب خفیہ، بالکل دل میں چپ کر کے، آواز بالکل نہ نکلے، اور اس طرح آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور دل میں اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، آپ کے لطائف بیدار ہو جائیں گے۔ اب یہ ان کے الگ الگ اذکار ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مرشد اپنے مرید کو سامنے بٹھا کے، اپنے بالکل سامنے بٹھا کے اپنی نگاہ سے اپنے فیس دیکھ کر اپنے مرید کو اس کے لطائف بیدار کرتا ہے، اس کو زیادہ محنت نہیں کرواتا۔ تو یہ مختلف تھیوریز ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہماری تھیوری کچھ الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عمل سے آپ کو اپنے سارے لطائف ایکٹیو کرنے ہیں۔ اگر آپ کے عمل خراب ہیں، اگر آپ کے معاملات خراب ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کتنے بھی ذکر کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل پہ دیکھنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے۔ آپ صبح سے لے کے رات تک جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو دیکھیں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، یہاں جس سرکل میں جاب کرتے ہیں، جس سرکل میں آپ کا بزنس ہے، وہاں پہ آپ کا معاملات کیسا ہے۔ اگر وہاں پہ آپ ایک اچھے انسان کے طور پہ چل رہے ہیں، آپ کا کردار وہاں پہ اچھا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جو لطائف ہیں یا تو وہ ایکٹیو ہیں یا ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں تو اس کے لیے اس کو پہلا عمل کرنا پڑے گا، خود اچھائی کی طرف اس کو جانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا مرشد سامنے بٹھا کے اور آپ کو بالکل نیا پار کرا دے گا، ایسا امپاسبل۔ یہ ساری کتابی باتیں ہیں، یہ افسانوی باتیں ہیں، یہ افسانوں میں، قصوں میں، کہانیوں میں، کرامتوں میں آپ کو ملے گا کہ مرشد نے اپنے مرید کو بیڑا پار کروا دیا، یہ کروا دیا، وہ کروا دیا۔ اصل حقیقت ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی بھی دھرم میں، کسی بھی دین میں آپ چلے جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ مذہب غلط بتاتے ہیں، لیکن کسی بھی دھرم میں آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو یہی سکھایا جائے گا۔ اصل چیز ہے آپ کے کردار کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں۔ میں اکثر ہر تیسری دوسری ویڈیو میں یہی بات کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اصل چیز تو یہی ہے۔ باقی ساری چیزیں میں جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو کہانیاں، اگر کوئی بھی مذہب لے لیں آپ کو بڑی کہانیاں ملیں گی۔ اس نے یہ کیا، پھر ایک بندہ تھا اللہ کا ولی تھا، پھر اس نے یہ کرامت کی، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا، اپنے مریدوں کو اس نے بخشوا دیا، یہ کروا دیا، وہ نہیں۔ ہر ایک بندے کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، اس دنیا میں بھی دینا ہے، پھر آخرت میں بھی دینا ہے۔ آپ اپنے اندر میں دیکھیں، کیونکہ ولی اللہ وہی ہے جس کی سب سے پہلی آنکھ اپنے پہ کھولے۔ خود کی اکاؤنٹیبلٹی تو کریں ہم دوسرے کو دیکھتے رہیں، یہ مجھے پار کروائے گا، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس بندے کی سنگت میں میرا راستے آسان ہو جائیں گے روحانیت میں، یہ تو ہم سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میں خود کیوں نہ اچھا بنوں؟ تو اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں، پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اندر میں جو خامیاں ہیں ان پہ نظر ثانی کریں،
ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، مسئلے تو حل اسی دن سے کیا اسی لمحے سے اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ جیسے کبیر نے کہا تھا کہ کبیر داس نے کہا تھا، جب میں برا ڈھونڈے نکلا تو برا کوئی نہ ملا، جب اندر میں اپنے آپ میں دیکھا تو مجھ سے کوئی برا نہیں تھا۔ یہ اپروچ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے دوسروں کو دیکھنے سے بہتر ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ ایک بندے میں آپ کو 10 خامیاں نظر آ جائیں گی، اپنی خامیاں پہ نظر رکھیں۔ جب آپ کو اپنی خامیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، وہاں سے روحانیت کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ مین جو اصل چیز ہے وہ وہیں سے سٹارٹ ہوگی، کیونکہ آپ کو خود پتہ چلے گا کیونکہ دوسرے میں سے تو وہ کہتے ہیں نا کیڑے نکالنا بڑا آسان ہے۔ آپ ابھی کوئی آپ کے سامنے بیٹھیں اور آپ کو کہے کہ ایک کاپی پین لیں اور اس میں 10 ایسے آدمیوں کا نام لکھیں جن میں آپ کو یہ کوئی خرابی نظر آتی ہے، تو آپ ہر کسی کے نام لکھ کے اس کے سامنے 3-4 خرابیاں لکھ لیں گے، اور ایسے آپ 30-35 برائیاں آرام سے لکھ لیں گے۔ اور جب کوئی آپ کو کہے گا کہ اپنی برائی لکھے تو پھر سوچ میں پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنی برائیوں کا پتہ نہیں ہے، اپنی نفس کا ہی پتہ نہیں ہے، آپ نے اپنے نفس کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنی برائیوں کا پتہ چلے گا تبھی تو اس کی اصلاح ہوگی۔ جب اس کی اصلاح ہوگی، جیسے جیسے آپ اپنے اوپر کام کرتے رہیں گے، اپنی اصلاح کرتے رہیں گے، یقین مانیے یہ قلب، یہ نفس، یہ خفی، یہ اخوا، یہ سر، یہ سارے لطیفے جو ہیں یہ آپ کے خود بخود اوپن ہو جائیں گے۔ ان کو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بھائی کچھ کرو نہ کرو، ان چیزوں سے ختم، دنیا کو چھوڑ کے اکیلے بیٹھ کے پہاڑوں پہ غاروں میں جا کے بیٹھ کے اور اللہ کا ورد کرتے رہے، سالوں سال آپ کے لطیفے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ لطیفے ایکٹیو ہو گئے، آپ نے کیا اس دنیا کو ڈیلیور کیا؟ اس سوسائٹی کو آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ آپ صرف اس لیے آئے تھے کہ آپ کو دنیا سے ہٹا کے پہاڑوں میں جنگلوں میں بیٹھ کے وہاں پہ آپ چلے گئے اور آپ نے بڑے اپنے لطیفے کر لیے، سب کچھ اچھا ہو گیا، کسی سے ملے بھی نہیں، کسی کے سے آپ نے بات بھی نہیں کی، اور اس کے بعد آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ خلیفے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کیا کر کے بیٹھا؟ اپنا خلیفہ۔ ہم عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، عبد ہیں، نوکر ہیں، اللہ کے عبداللہ ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، تو ہمیں نوکری کرنی ہے۔ ہمیں اللہ کے ہم خلیفے ہیں، تو ہمیں خلافت ملی ہوئی ہے، تو ہم خلافت میں یہ تھوڑی کرنا ہے کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا ہے اور بس ذکر کرتے رہیں اور معاملات کچھ بھی نہ ہو۔ نہیں، اس لیے ہی قرآن پورا بھرا پڑا ہے، اسلامک ہسٹری پوری بھری پڑی ہے کرداروں پہ۔ اب شخصیتیں دیکھیں، ان سب شخصیتوں سے جو خوشبو آتی ہے وہ کرداروں سے آتی ہیں۔ قرآن میں بھی جو حدیث بتائی گئی ہیں وہ ساری حدیثوں میں آپ دیکھیں، سب جو شخصیت ہیں ان کے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے، یا مومن کے کردار اور بیہیویئرز کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مومن کا بیہیویئر یہ ہوگا۔ تو خود کو مومن بنائیں، یہ نہ کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ مسلمان بن گئے، نہیں، تب تک آپ مومن نہیں بن سکتے جب تک ایمان آپ کے دل میں نہیں اترتا۔ اور ایمان جس کے بھی دل میں اتر گیا اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا جو چلنا پھرنا ہے، اس کا ہر لمحہ وہ سوچ سمجھ کے چلے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے، اس کے دل میں اس کو پتہ ہے، اس کا دل جیسے دھک دھک کر رہا ہے، اس ہر دھک دھک کے ساتھ اس کو یہ یاد دہانی دلا رہا ہے کہ نہیں، ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں۔ وہ ساری شروع سے لے کے آخر تک جو ہماری ذمہ داریاں وہ اس کے سامنے رہیں گی، ہر معاملات کرنے۔ اگر بولے گا تو جھوٹ بولنے سے بڑا کترائے گا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی کانوں کی حفاظت کرے گا، ہر چیز کو پھونک پھونک کے دیکھے گا، سنبھل کے چلے گا۔ مومن ایسا نہیں ہے کہ بس جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے چلتے بنو، اپنے کام نکالو، نفس کا غلام بن کے چلو، نہیں، مومن ہر چیز کو دیکھ کے چلتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ دنیا ایک دریا ہے، اس دریا میں ہر کوئی پار نہیں کرتا، کوئی ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو پار کر جاتے ہیں، اور وہ جو پار کر جاتے ہیں انہوں نے اصل میں اپنے نفس کو پہچانا اور اپنے کردار کو سنبھالا۔ اپنے کردار کو سنبھالو، اپنے نفس کو پہچانو، انشاءاللہ آپ کے سارے لطائف